الرحمن الرحيم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کل للذین کفروا ستغلبون، فرما دیجئے کافروں سے کہ تم مغلوب ہو جاؤ، وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، اور پھر اٹھائے جاؤ گے جہنم کی طرف۔ کیا ہی برا ٹھکانہ۔ جیسا آپ نے پڑھا ہے کہ سابقہ آیات میں مسئلہ تھا وفد نصارہ کے ساتھ مسئلہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی بات ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا رد بیان فرمایا۔ اس کے بعد ذکر آیا تھا آیات محکمات کا اور آیات متشابہات کا، کہ محکمات جس میں کسی باطل کو کسی تعویل کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، کھلی ہوئی واضح قطعی الدلالت قطعی الثبوت، اور متشابہات ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی تعویل میں دوسرا پہلو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن جو راسخین فی العلم ہیں وہ متشابہات کو ہمیشہ محکمات کے تابع رکھتے ہیں، کیونکہ محکمات ہی ام الکتاب ہیں اور اصل ہیں اور سب اسی کے تابع۔ اس کے بعد پھر آیا تھا کہ راسخین فی العلم جو ہیں وہ اپنے اللہ سے ہمیشہ دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر دینا۔ پھر اس کے بعد آیا تھا ذکر کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ یہ کفار ناہنجار جو ہیں اپنی دولت کی کثرت اور مال و اولاد کی وفرت پر نازا ہیں کہ ہم اتنی قوت رکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو ان کو بتلا دو کہ تمہارے مال و اولاد تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے میں کسی کام نہیں آئے، بلکہ تم تو جہنم کا ایندھن بنو۔ اس کے بعد آیا کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، کہ جیسے فرعون اور فرعون سے پہلی جو امتیں گزری ہیں جیسے ان کا طریقہ تھا کہ جب ہمارے پیغمبر اللہ کی آیات و بینات لے کے ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، انہوں نے تکذیب کی، تو نتیجہ کیا ہوا ان کی تکذیب کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عذاب میں ہلاک و برباد کر ڈالا۔ اگر اے کفار مکہ، اے یہود و نصارہ، اگر تم نے بھی میرے پیغمبر کی دعوت کو ٹھکرا دیا، تم نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ کان نہ دھرا، تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو امم سالفہ کا ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد ان آیات مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجیے قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، ان سے کہہ دیں کہ تم نے مغلوب ہو جانا ہے، کفر مٹ جائے گا، اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا، اسلام کو فتح حاصل ہوگی، چاہے کفر کتنا زور دکھلا لے، باطل آخر باطل ہوتا ہے اور حق جو ہے وہ حق ہوتا ہے۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ تم دنیا میں مغلوب ہو جاؤ گے، بلکہ تم دنیا میں بھی مٹ جاؤ گے اور تمہارا حشر جو ہے وہ بھی جہنم کی طرف ہوگا، کیونکہ جو کفر پہ مرے گا تو گویا کہ مرنے کے ساتھ ہی سمجھیں گے وہ معاملہ جہنم کی طرف روانہ ہو گیا، عالم برزخ کے بعد عالم آخرت۔ اور جس کو جہنم ملی وہ بئس المہاد، وہ کتنی بری جگہ ہے۔ اصل مہاد جمع مہد کی، مہد تو کہتے ہیں دراصل اس جھولے کو جس میں بچہ جھولتا ہے اس کو کہتے ہیں مہد۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ انہوں نے مہد میں کلام کیا۔ مہد میں یعنی ابھی جھولے میں تھے، ابھی بچے تھے،
ابھی ولادت پہ چند دن ہی نہیں گزرے تھے جب آ کر قوم نے آپ کی والدہ ماجدہ بی بی مریم صدیقہ علیہ السلام پہ تہمت لگائی تو عیسیٰ علیہ السلام مہد میں بول پڑے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ اور ایسا کلام فرمایا جامع ماننے کامل مکمل کہ اگر نصرانیوں کو عقل ہوتا نا جی، اگر نصارا تھوڑا سا بھی تدبر کر لیتے اس کلام عیسیٰ علیہ السلام میں تو شرک میں مبتلا نہ ہوتے۔ کیونکہ اب دیکھیں کہ عیسائیوں کے اندر اس وقت جو ہے وہ تقریباً یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک جو ہے فرقے بن گئے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسرے مقام پر بھی ارشاد فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا انہوں نے، فاختلف الاحزاب من بینہم، احزاب جو تھے انہوں نے اختلاف کیا، تو ان کے جو معروف فرقے تھے نا وہ تین معروف فرقے تھے، ایک فرقہ تھا یعقوبیہ اور ایک فرقہ تھا ملکانیہ اور ایک فرقہ تھا مرقوسیہ۔ یہ تین فرقے تھے نصرانیوں کے جو بڑے معروف فرقے گزرے ہیں۔ یعقوبیہ فرقہ جو تھا ان کا تو عقیدہ خود یہ تھا نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے، اور جو اس کے بعد تھے مرقوسیہ والے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام خدا تو نہیں ہے لیکن اللہ کا بیٹا ہے، ابن اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ اور تیسرا فرقہ جو تھا ان کا ملکانیہ، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ثالث الثلاثہ، کہ تین میں ایک ضرور الہ ہے، ایک خدا ہے لیکن ان تین میں چھپا ہوا ہے۔ یہ نصرانیوں کے تین گروہ ہو گئے بڑے بڑے۔ اچھا، چوتھا جو گروہ تھا نصرانیوں کا اس زمانے میں بھی جب عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے زمین پر، اب تو آسمانوں کے ہیں، وہ صحیح معنی میں مسلمان تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں پیدا فرمایا ہے بغیر باپ کے۔ وہ صحیح العقیدہ تھا۔ اصل میں آپ غور کریں نا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، دراصل مشکلات یہ ہوتی ہیں کہ جب کسی پیغمبر کے معجزات سامنے آتے ہیں نا تو شیطان بڑا ملعون ہے، اسی لیے بار بار قرآن کہتا ہے کہ شیطان کے حملے سے بچو، کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، ایسا دشمن ہے کہ جس نے اپنی دشمنی کو چھپایا بھی نہیں، کھل کے کہا کہ میرا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو نے جو ان کو تعلیم دی ہے نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں بھی اسی صراط مستقیم پر بیٹھ کے ان کو بکھیروں گا اور گمراہ کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں ان کو آگے سے بھی گمراہ کروں گا، میں ان کو پیچھے سے بھی گمراہ کروں گا، میں ان کو دائیں سے بھی گمراہ کروں گا، میں ان کو بائیں سے بھی گمراہ کروں گا، اور میں انہیں صراط مستقیم پہ نہیں رہنے دوں گا۔ آپ دیکھیں گے کہ اکثر جو ہیں وہ کافر ہوں گے، تیرے ناشکر بن جائیں گے۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصرانیوں کے یہ عقیدے پڑھتے ہیں نا جی، ہمارے مسلمان تو بظاہر چونک جاتی ہیں کہ جی عجیب بات ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے کہ خدا ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے، حالانکہ آج کا مسلمان، کتنے ایسے مسلمان ہیں، 1 2 4 10 نہیں، لاکھوں کی تعداد میں، اور پھر جنہیں یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اہل سنت والجماعت ہیں۔ کسی اور کو تو وہ سنی سمجھتے نہیں، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ ان کے عقیدے بھی نعوذ باللہ اگر آپ غور کریں تو یہی ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بشر نہیں ہے، اور ان کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہتا ہے تو نعوذ باللہ حضور کی توہین کر رہا ہے، کافر ہو گیا. نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے کہ نبی کو کہتا ہے بشر، حالانکہ نبی تو نور ہے. اچھا، ان میں سے جو کچھ تھوڑا بہت سنجیدہ طبقہ ہے وہ جب لوگوں کو بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، بہرحال ہم یہ تو نہیں کہتے کہ محمد مصطفیٰ خدا ہے، ہم یہ تو نہیں کہتے، لیکن خدا بھی نہیں ہے پر خدا سے جدا بھی نہیں ہے. وہی ثالث و ثلاثہ، وہی نصرانیوں والا عقیدہ کے تین میں ایک ہے. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی ہاں ٹھیک ہے، ہم یہ تو بہرحال نہیں کہتے کہ خدا ہیں، لیکن بہرحال سمجھ کچھ نہیں آتی. یہ ایسی حقیقت ہے کہ اس کو کوئی آج تک پا نہیں سکا کہ محمد پاک کیا تھے. اعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اگر 1400 سال گزرنے کے بعد ہم نبی کی حقیقت کو بھی نہیں سمجھ سکے تو کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ یعنی بعض جاہلوں نے، آپ تو کہتے ہیں نا، پھر بعض لوگ مجھے چٹ لکھتے ہیں جی آپ نے ایک بات کی تھی وہ ان کی کتابوں میں نہیں ہے. ان کی کتابوں کو تم پڑھو تو تمہیں نظر آئے. ہمارا سرائکی زبان آپ جانتے ہوں گے، سرائکی بیلٹ ہے باقاعدہ آپ کے ملک میں. سرائکی زبان میں باقاعدہ ایک ان کے شاعر نے شان میں نعت لکھی کہ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھا چپ دی جاہے الا کوئی نہیں سکتا. یعنی محمد پاک کی حقیقت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، بس یہ چپ کرنے کا مقام ہے، یہاں کوئی بول نہیں سکتا. پتہ نہیں کہ آپ کیا ہیں، خدا ہیں، پتہ نہیں آپ کیا ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا مسئلہ. تو ایمان سے کہیں کہ جن کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ ابن مریم، بی بی مریم اور اللہ، ان تین میں ثالث و ثلاثہ، ان تین میں کوئی ایک ہے، ان کا اور اس مسلمان کا کیا فرق ہے جو حضور کے بارے میں ایسے عقیدے رکھتا ہو؟ ٹھنڈے دل سے غور. وجہ بتائیں کیا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب معجزات سامنے آتے ہیں نا جی تو شیطان بڑا ملعون ہے. اللہ نبی کو معجزے دیتا ہے کہ اس کی حقانیت سمجھی جائے، صداقت سمجھی جائے. شیطان دماغوں میں ڈال دیتا ہے بابا یہ معجزہ نہیں، یہ تو خود خدا ہے. بھلا دیکھو مردے کو جو زندہ کرتا ہے تو مردے کا زندہ کرنا تو خدا کا کام ہے، یحیی و یمیت. اور ان دماغوں میں وہ ایک الجھن ڈال دیتا ہے. وہ کہتا ہے دیکھو جی عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کہتے تھے قم باذن اللہ، مردہ کھڑا ہو گیا. اور اس کے بعد آپ مٹی لے کر مٹی سے پرندہ بنا لیتے اور اس میں پھونک مارتے وہ اڑ جاتا. ایک مادرزاد نابینا جس کی آنکھیں نہ ہوں آتا ہاتھ لگاتے ٹھیک ہو جاتا. کوڑی آتا ہاتھ لگاتے ٹھیک ہو جاتا. برس کے داغوں والا آدمی آتا ہاتھ لگاتے ٹھیک ہو جاتا. حالانکہ یہ معجزات تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، لیکن شیطان نے کیڑا دماغ میں ڈالا کہ دیکھو بھائی تم سارے قرآن میں پڑھے ہو کہ یحیی و یمیت کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان ہے. تو دیکھو یہ جو زندہ کر رہا ہے تو یہ خود خدا ہوا نا، کیونکہ زندہ کرنا تو اللہ کی شان ہے. یہ جو زندہ کر رہا ہے بس دماغ میں کیڑا آ گیا آدمی. اسی طرح جن لوگوں نے میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پہ نظر ڈالی کہ بھئی آسمان پہ چاند دو ٹکڑے ہو جائیں، پانی میں لعاب ڈالیں تو کنویں میٹھے ہو جائیں، پیالے میں ہاتھ مبارک رکھیں تو انگلیوں سے چشمے جاری ہو جائیں، کسی کے سینے پہ ہاتھ لگا دیں تو اللہ نور ایمان سے سینوں کو روشن کر دے، کسی کے بالوں پہ ہاتھ لگا دیا تو ساری زندگی وہ بال سفید نہیں ہوئے، ہمیشہ اسی حالت میں رہے. تو اس نے بھی دماغ میں کیڑا ڈالا کہ بھائی ظاہر لباس میں تو بشر ہیں لیکن اندر سے خدا ہے. یہ کام بھلا خدا کے سوا کون کر سکتا ہے؟ اس وجہ سے قومیں گمراہ ہوئی ہیں. یعنی اندازہ کریں عداوت شیطان کا کہ جن چیزوں کو اللہ نے نبی کی نبوت کی دلیل دیا تھا،
دلیل بنایا تھا، شیطان نے اسی چیز کو دماغ میں ڈال کے ان کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنا دیا کہ معجزات اللہ نبیوں کو کیوں دیتی ہیں؟ تاکہ نبوت و رسالت جو ہے وہ کھل کے واضح ہو سکے، ثابت ہو سکے، کوئی انکار نہ کر سکے۔ لیکن اچھا، اور جو اس وقت دشمن تھے، کافر تھے، ان کے دماغ میں الٹ بات ڈالی، معتقدوں کو اعتقاد میں دھوکہ دیا اور مخالفوں کو مخالفت میں دھوکہ دیا۔ ان سے کہا کہ عجیب بات ہے، تمہارے اپنے گھر میں پیدا ہوئے، عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، بی بی آمنہ کے بیٹے ہیں اور عبد المطلب کے پوتے ہیں، یاکلون الطعام ویمشی فی الاسواق، کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں پھرتے ہیں، آپ کو تکلیفیں ہوتی ہیں، دکھ آتا ہے، بیماریاں آتی ہیں، یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ کو یوں گمراہ کیا کہ بھائی اللہ کا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی ہوتا، آسمانوں سے اترتا، فرشتے ساتھ ہوتے، کھانے سے پاک ہوتا، پینے سے پاک ہوتا، بیوی بچوں سے پاک ہوتا، ہر چیز جو ہے دنیاوی حاجات سے پاک ہوتا، وہ تو چلو نبی بن سکتا تھا، اللہ کا نائب کہلا سکتا تھا۔ لیکن جو آدمی بالکل آپ کے ساتھ رہتے ہیں، بازار میں تشریف لے جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اور پھر ان کو کمانا پڑتا ہے، مزدوری کرنی پڑتی ہے، اور بکریاں چرانی پڑتی ہیں، تجارت کے لیے شام جانا پڑتا ہے، بی بی خدیجہ سے مال قرض لینا پڑتا ہے، بھئی یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے بھلا؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، ہم نہیں مانتے، آپ نبی نہیں ہیں۔ اللہ میاں نے چلو فرض محال ہم نے مان لیا کہ اللہ نے ایک بشر کو نبی بنایا ہے، تو پھر کسی بڑے آدمی کو بناتے، جس کے پاس دولت ہوتی، دنیا ہوتی، مال ہوتا، پیسہ ہوتا، ولید ابن المغیرہ کو بناتے، عروۃ ابن مسعود ثقفی طائف والے کو بناتے، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم۔ یہ جو مکہ اور طائف کی بستیاں ہیں، ان میں سے کسی بڑے پیسے والے پہ قرآن اللہ نے کیوں نہیں اتارا؟ ایک یتیم مکہ پہ قرآن اتارا کہ باپ پہلے فوت ہو گئے، ماں بعد میں فوت ہو گئی، پرورش دادا کے گھر میں پائی، مدد چاچا کرتے رہے، اپنے گھر میں تو اساتذہ ہی کوئی نہیں، انہیں ہم نبی مان لیں۔ اب دیکھیں شیطان کس طرح حملہ کر رہا ہے، عدو کو عداوت کے اس طوفان میں برباد کر رہا ہے، اور محبت والے کو محبت اور اعتقاد کے طوفان میں برباد کر رہا ہے، دونوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا قیمتی جملہ ارشاد فرمایا، جسے سونے کے پانی سے بھی لکھا جائے تو اس کی شان جو ہے ادا نہیں ہوگی۔ آپ نے کتنی بڑی بات کہی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ نے فرمایا سیہلک فی فئتان مبغض مفرط و محب مفرط، فرمایا میرے بارے میں دو جماعتیں جو ہیں برباد ہو جائیں گی، ایک جماعت مجھے محبت میں بڑھاتے 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 خدا بنا دے۔ آج بھی ایسے موجود ہیں نصیری، ان کا عقیدہ ہے حضرت علی خدا ہے۔ اسی طرح کئی ہیں اثنا عشری میں، شش امامیہ میں، ان میں بھی عقیدے ہیں، ان میں بھی بعض لوگوں کے عقیدے یہی ہیں کہ بھئی حضرت علی جو ہے ان میں اللہ نے حلول کیا ہے، نعوذ باللہ، اسی لیے عقیدہ ہے کہ اب تو یہ مولا ہے، اب علی نہیں ہے، اب تو مولا علی ہے۔ اب ان کو اس طرح، اور فرمایا کچھ لوگ جو ہیں وہ میری دشمنی میں برباد ہو جائیں گے، میری دشمنی میں، جیسے فئہ خوارج اور نواصب جو ہیں وہ حضرت علی کی دشمنی میں اتنی آگے بڑھ گئے کہ حضرت علی کو مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو اب اسی طرح دیکھ لیں کہ نصرانیوں میں بھی کیسے گمراہ ہوئے، انہوں نے جب دیکھا نا معجزات کے بغیر باپ کے بیٹا، انہوں نے دیکھا معجزات کے بھائی وہ تو اپنے مہد میں ہیں اور کلام کر، ان کا ہاں یہ معلوم ہوتا ہے خدا ہے، لیکن اتنا عقل نہ آیا کہ خدا کو آنا بھی تھا تو پہلے چھوٹا بچہ بن کے آنا تھا، یعنی اتنی عقل بھی نہیں آیا کہ بھائی خدا اگر ہے تو پہلے ماں کے پیٹ میں رہا، اچھا خدا ہے، اور پھر دودھ پینے والا ماں کے دودھ کا بھی محتاج ہے،
اور ماں کے کھلانے کا بھی محتاج ہے، اور پھر اگر بول رہا ہے تو اگر مانتے ہو، یعنی عجیب بات ہے نا، ان ساری دنیا کو آج بھی آپ جو مبتدع بدعت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کو آپ کہہ دیں کہ بھی حضور کا یہ فرمان ہے، حضور کا یہ فرمان ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ میں بشر ہوں، حضور نے فرمایا میں ابن عبداللہ ہوں، حضور نے فرمایا ہے کہ میں آمنہ کا بیٹا ہوں، حضور نے فرمایا کہ میں آدم کی اولاد ہوں. سنتے رہیں گے سنتے رہیں گے. اگر میں کہیں گے جی ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن بس صحیح اللہ شان جان دے، پتہ کوئی نہیں مولوی صاحب، پتہ کوئی بس ٹھیک کہتے ہو لیکن دیکھو نا جی آخر کوئی گل ہے تو صحیح بس، یعنی یہ سن لیں گے سب کچھ، نبی کی نہیں مانیں گے. نبی جو کہتا ہے، یعنی بعض ان کے ایسے مولوی بھی میں نے اللہ معاف کرے دیکھے بھی ہیں اور ان کی باتیں بھی سنی ہیں کہ اس کو جب قرآن کی یہ آیت پڑھی گئی کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ کہتا ہے نبی کہہ دو. نبی کہتا رہے میں بشر ہوں، میں نہیں کہتا کہ نبی بشر ہے، وہ کہتے تو کہتے رہے. اب بتائیں جناب کوئی حد ہے؟ وہ کہتا ہے نبی کہتا ہے کہہ دے، ہم کیوں کہیں؟ اب یہی بھی عین ہی نصارہ کا، حالانکہ ایمان سے کہیں اگر کوئی آدمی اسی بات پہ غور کر لیتا کہ بھی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں کیا کہا، قال انی عبد اللہ، پہلی بات کیا کی کہ میں اللہ کا کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں، مخلوق ہوں، میں خدا نہیں، میں ابن اللہ نہیں، جاہلا میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ. اللہ پاک نے مجھے کتاب دی، اللہ نے مجھے نبی بنایا. خدا وہ ہے جس نے مجھے کتاب دی ہے، جس نے مجھے نبی بنایا. میں خدا نہیں، میں ابن اللہ نہیں. لیکن عیسیٰ کی بات بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں کہتا رہے عیسیٰ علیہ السلام کہ میں نہیں ہوں، لیکن ہم جو کہتے ہیں نہیں، جیسے آج کا جاہل ہے اس کو جو مرضی آئے کہہ دو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ابا کا نام کیا ہے؟ کہے گا عبداللہ. آپ کی والدہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ کہے گا بی بی آمنہ. آپ کو دودھ پلانے والی کا نام کیا ہے؟ کہے گا بی بی حلیمہ سعدیہ. آپ کے دادے کا نام کیا ہے؟ کہے گا عبد المطلب. آپ کے چاچے کا نام کیا ہے؟ کہ ابو طالب. تو اب کیا کہ ہیں نور صحیح، حضرت نور. چلو نور کے بھی چاچے ہوتے ہیں نہ، آپ کو کہیں ملے ہیں؟ جبریل کا بھی کوئی چاچا ملا آپ کو؟ جبریل کو بھی کوئی دودھ پلانے والی ملی آپ کو؟ اس کا بھی نام کہیں کتابوں میں آیا ہے کہ جبریل کو فلاں بی بی نے دودھ پلایا؟ اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں ایک دفعہ حضور بیٹھے تھے کہ ایک عورت آئی، نوجوان عورت تھی، کپڑا اس نے چادر اوپر ڈالی ہوئی تھی. وہ جو آئی تو آگے صحابہ پروانے پہرا دے رہے تھے، تو اس نے کہا کہ این محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا بی بی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں نے ملنا ہے. کہا ٹھہرو، کیا بات، عقل کی بات کرو. اب یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ فتح ہو گیا، یعنی اب تو حضور دین دنیا کے ظاہری بھی بادشاہ اللہ نے بنا دیا. تو انہوں نے کہا کیا بات کر رہی ہو، عقل کی بات کرو. میں نے ملنا ہے، میں نے ملنا ہے. آرام سے بیٹھ جاؤ، ہم حضور کی خدمت میں اطلاع دیں گے. اگر حضور نے اجازت دے دی تو آپ کو جانے دیں گے، ورنہ یہ کیا بھاگتی چلی جا رہی ہو گیا ہے نا محمد مصطفیٰ کہاں ہے؟ اور نے کہا چھوڑو، بڑے آئے مجھے روکنے والے. جب چھوٹا تھا کھلاتی میں تھی، اب تم مجھے روک دے ہو. اب حضور روتے تھے تو میں اپنے دوپٹے بچھا کے حضور کو سلاتی تھی، اب تو مجھے روکنے والے ہو، چیتر ہو جاؤ. حضور نے جو آواز سنی فرمایا چھوڑ دو چھوڑ دو، یہ تو میری بہن ہے، یہ تو میری رضائی بہن ہے جس نے مجھے کھلایا ہے، اس کو آنے دو. حضور نے فرمایا ہاں بہن جو مرضی آئے حکم کرو، تمہارے ہر حکم کی تعمیل ہوگی. نے کہا حضور میرے قبیلے کے آدمی پکڑ لیے، فرمایا چھوڑ دو. نے کہا جی ان کا مال بھی لے لیا، فرمایا وہ بھی چھوڑ دو. صحابہ کہتے ہیں جو اس نے کہا، حضور نے کہا جو کہتی ہے دے دو. اندازہ کریں کہ بے رضائی بہنیں، رضائی مائیں
حقیقی ماں، پھر حضور کے نکاح، حضور کی اولادیں، سب کچھ کے باوجود بھی ساری تقریر سننے کے بعد کہیں گے کہ مولوی صاحب بالکل آپ صحیح کہتے ہیں، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، لیکن ہے اللہ کے نور کا ٹکڑا، بشر کوئی نہیں۔ وہ بابا یہ کیا ہو جی، بشر دا لباس ہے، صورت بشر میں تھے لیکن بشر نہیں تھے، بشر والی صورت ضرور تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کا کوئی علاج ہے دنیا میں؟ ایک علاج ہے، اللہ دلوں کو پھیرتے، اللہ ہمارے دلوں میں صحیح عقیدہ ڈال دے، ورنہ کسی کے پاس علاج نہیں۔ لاکھ مولوی مغز کھپاتے رہیں، قوم وہیں کھڑی رہے، لاکھ تقریریں کرتے رہو، حضرت داتا کی قبر دیکھیں گے وہیں ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہیں، داتا مہربانی مہربانی، لاکھ تقریریں کرتے رہو۔ اچھا یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس سے مانگ رہے ہیں وہ قبر میں ہے، اپنی موت کو نہیں ٹال سکا، اپنے اوپر لاکھوں من مٹی ڈالی گئی تو نہیں ہٹا سکا، لیکن ہماری مشکلیں حل کر دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ بندہ کیا کر سکتا؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے نبی آپ ان کو چیلنج کریں، کہہ دیں ان کو ناز ہے کہ ہمارے پاس دولت ہے، مال ہے، نہیں۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، خبردار کافرو تم مغلوب ہو جاؤ۔ اور یہ مغلوب ہونا جو ہے حضور کی زندگی میں بھی ہو گیا، نصارہ بھی مغلوب ہو گئے، یہود بھی مغلوب ہو گئے، قریش مکہ بھی مغلوب ہو گئے، اللہ نے اپنے نبی کو غالب کر دیا، اللہ نے اپنے نبی کو فتح عطا فرما دی، پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا گیا، اور پھر صحابہ نے حضور کے دین کو یوں پھیلایا ماشاءاللہ کہ حضرت عثمان کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کے جھنڈے لگ گئے، اتنی اللہ نے عزت دے دی۔ لیکن اصل غلبہ پتہ ہے کب آئے گا؟ اصل غلبہ پھر ایک دفعہ قیامت سے پہلے آئے گا، ایک دور آئے گا اور وہ آنے والا ہے، بہت دور نہیں ہے۔ ایک دور آنے والا ہے کہ جب خود عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے اتریں گے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے اور اس شان سے اتریں گے کہ انہو فرمایا یخرب الکنائس ویکسر الصلیب ویقتل الخنازیر ویقتل الدجال ویضع الجزیۃ ویملأ الارض عدلا وقسطا، کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو کنائس اور یہ گرجے جو ہیں ویران ہو جائیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے۔ یہ مانا نہیں کہ بس ایک صلیب توڑ دیں گے، مانا کفر کی شوکت ٹوٹ جائے گی۔ آج اسی لیے جو کفر ٹپک رہا ہے نا اس کو نظر آ رہا ہے اسلام۔ آج آپ نے دیکھا ہے نا ہر جگہ جہاں جہاں بھی اسلام ہوگا، وہ مدرسے میں نظر آئے تو پریشان ہیں، وہ مسجد میں نظر آئے تو پریشان ہیں، وہ کسی مولوی کے چہرے پہ نظر آئے تو پریشان ہیں۔ وہ ساری یہ گھبراہٹیں کیوں ہیں؟ یہ بھڑکتا ہے چراغ، آخری ان کی لو ہے، ان کو بھڑکنے دیں، آخر اس نے بجھنا ہے اور اسلام نے روشن ہونا۔ اسلام نے غالب آنا ہے اور اس کی کوئی دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ کیوں؟ ہمارا ایمان ہے کہ آج رات کے بجائے کوئی کہہ دے کہ دن ہے میں مان سکتا ہوں، لیکن فرمان محمد مصطفیٰ غلط نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے جو خبر دی ہے وہ حق، اللہ نے جو قرآن میں خبر دی ہے وہ حق ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب آئیں گے تو یہ عالم ہوگا، اللہ ان کو اتنی قوت دیں گے، طاقت دیں گے، کفر کو مٹا ڈالیں گے، خنازیر کو قتل کر دیں گے، یاجوج ماجوج دجال کے فتنے کو نیست و نابود کر دیں گے، اور پورے
پوری دنیا میں ایک دفعہ پھر امن عدل بھر جائے گا، اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، یہودیت و نصرانیت اپنی موت مر جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہیں گے، اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام پہ پھر موت بھی آئے گی، بس یدفن فی روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ان کی قبر مبارک حضور کی قبر کے ساتھ بنے گی، بھی وہیں دفن ہوں گے، اور پھر قیامت والے دن حضور کے ساتھ اٹھیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کو بدلا دیں، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، حشر جو ہے یعنی قیامت کے دن، جس دن اللہ میدان میں سب کو اکٹھا کریں گے، اولین و آخرین کو اکٹھا کریں گے، اللہ نے فرمایا تمہارا حشر جو ہے وہ تو جہنم کی طرف ہوگا، اور فرمایا کتنا برا ٹھکانہ ہے، بے سلمہاد تم نے میرے مہد والے نبی کا انکار کیا، اس کی کلام کو بجائے توحید کے شرک میں بدل ڈالا، ہم نے بھی پھر تمہارے لیے بچھونا بچھایا ہے جہنم میں، آؤ بے سلمہاد، او یکلم الناس فی المہد وکہلا، جملے ایسے ہوتے ہیں کہ یہ بھی ایک نوع من العذاب ہے، کہ جیسے اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، حالانکہ بشر کا معنی تو خوشخبری ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کافروں کو عذاب کی خوشخبری دے دو، کیوں؟ جیسے یہ استہزاء کرتے تھے نا مسلمانوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، تو ان کے ساتھ پھر اسی طرح معاملہ کیا جائے، اس لیے فرمایا بئس المہاد۔ اچھا اب کوئی سمجھتا کہ جناب یہ کیسے ہوگا؟ کافروں کے پاس تو جدید ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس تو الیکٹرانک میڈیا ہے، اور مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ وہی پرانے مدرسے، مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس تو الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے کہ آج وہ ایک برائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، ایک چینل کے ذریعے پوری دنیا میں 5 منٹ میں ساری دنیا کو بے حیائی دکھا دیتے ہیں۔ ایک مولوی کی تقریر کون سنے گا؟ ابھی میں جب باہر تھا نا جی کینیڈا میں، تو وہاں بتا رہے تھے میرے ساتھی کہ وہاں 120 چینل ہے، 120 چینل ٹی وی کا۔ تو میں نے کہا بے وقوفو، یہ 120 چینل جو ہیں اگر 15-15 منٹ بھی دیکھو تو 24 گھنٹے ٹی وی پہ بیٹھے رہتے ہو کیا؟ انہوں نے کہا جی بس ایک عذاب ہے، ایک طوفان ہے، اس میں ہم جل رہے ہیں، اور جتنے مسلمان ہیں یقین فرمائیں، آپ لوگوں کو تو ڈالر اور دولت کی کشش کھینچتی ہے نا، وہاں جتنے مسلمان ہیں جن میں اسلام کی ذرا سی بھی چنگاری باقی ہے، خدا جانے رو رو کے ان کی بیویاں، بیٹیاں، بہنیں، گھر والے کہتے ہیں خدا کے لیے دعا کریں، اللہ ہماری عزتوں کو محفوظ رکھے۔ ہم دولت کمانے آئے تھے لیکن یہاں تو اپنے ہاتھ سے لڑکیوں کی عزت بھی جا رہی، ہم آئے تھے کہ ان کی دولت لوٹ لیں گے، یہ تو ہماری عزت لے کر جا رہے ہیں۔ کیوں؟ قانون ایسا، لڑکی 18 سال کی ہو گئی، ختم بات، اب وہ آزاد ہے، ماں باپ کا کوئی تعلق نہیں، وہ کلب میں جائے، پب میں جائے، اپنا جوڑا ڈھونڈے، اور پھر وہ رشتے بتائیں کیسے ہوتے ہیں، وہ 6 مہینے سال تک تو ایک دوسرے کو ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ میرے قابل ہے، وہ میرے قابل ہے یا نہیں ہے، اور اس دور میں پھر تجربہ ایک تک محدود نہیں ہوتا، چند لوگوں تک محدود ہوتا ہے، ان میں جو پسند آ جاتا ہے 6 مہینے سال کے بعد، اس سے بھی صرف انگیجمنٹ ہو جاتی ہے، یعنی بطور فرینڈ وہ رہتے ہیں، نکاح وکاح نہیں، وہ تو 30-40 سال کے بعد ہوتی ہے رجسٹریشن۔ اس دوران میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ سرکار کے ہیں یا وہ بچے ماں کے ہیں، کیونکہ نصرانی ہے نا، ان کے دماغ میں بھی ابھی یہی ہے نا، عیسیٰ ابن مریم، ان کے دماغوں میں ابھی بھی یہی ہے کہ لڑکا لڑکی جو ہے ٹھیک ہے ماں کا ہے، ماں کے پیٹ سے تو نکلا ہے، پتہ نہیں باپ کوئی ہو، اور اس کے بعد اس کو جناب اس حرامی بچے کو حکومت باقاعدہ وظیفہ دیتی ہے
اب جس کو یہ تسلی ہو کہ زنا کے بعد جو بچے پیدا ہوں گے اس کی حفاظت کا مجھے کوئی فکر نہیں، کھانے کا فکر نہیں، اس کے رکھنے کا فکر نہیں، سنبھالنے کا فکر نہیں ہے، اس کو کیا پڑی ہے پھر اس گناہ سے بچے؟ دیکھو نا، مشرقی معاشرے میں عورت خدا سے بھی نہ ڈرے تو یہ تو ڈرتی ہے نا کہ حمل ہو گیا تو میں کیا کروں گی۔ اب تو خیر آپ کے پاس بھی انتظام ہو رہا ہے، کنڈوم کلچر آ گیا ہے، آپ کے پاس بھی شروع ہو گیا، آپ کے پاس بھی اب ابتدا ہو گئی ہے، وہاں بھی قانون بن رہے ہیں کہ کوئی عورت حمل گرائے تو اس کو تحفظ دو، اس کا پردہ نہ کھولو۔ تمہارے ہاں بھی باقاعدہ یہ سب چیزیں انا للہ و انا، ہماری سیئات اعمال ہیں، ہمارے گناہ ہیں، اللہ سے دعا مانگو اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، بس ہمارے گناہ ہیں اور کسی کا کوئی قصور نہیں، قصور ہمارا ہے۔ اس لیے جناب اب یہ تصور آتا تھا نا کہ نبی فرماتے ہیں کہ ستغلبون، تم مغلوب ہو جاؤ گے، تو کیسے مغلوب ہو جائیں گے؟ ان کے پاس تو اتنی بڑی قوت ہے کہ خلاؤں میں انہوں نے اسٹیشن بنا لیے ہیں، ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، اور اسلام کے پاس کیا ہے؟ اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے اگلی آیتوں میں تاکہ تمہیں سمجھ آ سکے اگر غور کرو۔ فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ اللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ۔ اللہ نے فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، اے اعتراض کرنے والوں تمہارے لیے ہم نے ایک نشانی رکھی ہے، یاد کرو، سمجھو، تدبر کرو، غور کرو۔ جب دو جماعتیں ٹکرا گئی تھیں، ایک جماعت وہ تھی جو اللہ کے رستے میں تھی، اللہ کے لیے لڑنے والے، اللہ کی توحید کے علم بردار، اور ایک جماعت وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور ایک جماعت جو تھی وہ کافروں کی تھی، اور دونوں کا عالم یہ تھا کہ مسلمانوں کی جماعت 313 افراد تھے، میدان بدر میں تلواریں بھی نہیں، جدید سامان بھی نہیں، آلات بھی نہیں، قوت بھی نہیں، طاقت بھی نہیں، بلکہ اکثر صحابہ کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں، گھوڑے بھی نہیں، اونٹ بھی نہیں، کچھ، یعنی صحیح عالم آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ صحابہ نے کہا حضور لڑیں گے تو صحیح، ہمارے پاس تلوار بھی نہیں، پر میں کوئی نہیں، کھجوروں کے گوشے کاٹ کے لے آؤ۔ اس لیے کفر کے اعانت میں آ کر مسلمانوں کو کمزور سمجھنے والوں کو چاہیے کہ اب بھی وہ اللہ کے ان آیات میں غور کریں، تدبر کریں، اور پھر اللہ نے کیا انتظام کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب وہ دونوں جماعتیں اکٹھی ہو گئیں، یرونہم مثلیہم رأی العین، اللہ نے فرمایا پھر ہم نے کافروں کو یہ دکھلایا کہ مسلمان ہم سے دگنا ہیں، یعنی تھے تو 313 لیکن نظر 626 آتے تھے تاکہ روب تھوڑا پڑے۔ لیکن بات سمجھو، اس آیت میں تو ہے کہ ہم نے ان کو مسلمان دگنے کر کے دکھلائے، لیکن دوسری آیت جو سورۃ الانفال کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ دونوں جماعتیں ملنے والی تھیں تو کافروں کو یہ دکھلایا کہ مسلمان تو بالکل تھوڑے ہیں، یعنی 313 سے بھی کم کر کے دکھلائے، اور اللہ نے مسلمانوں کو بھی کافر کم کر کے دکھلائے، اور یہاں آتا ہے کہ اللہ نے دگنے کر کے دکھلائے تو بظاہر تناقض ہے آیات میں، کیونکہ وہاں تو یقللکم فی اعینہم کہ ہم نے ان کو گھٹا کے دکھلایا، یہاں ہے کہ یرونہم مثلیہم دگنا،
رأی العین کہ دیکھنے والے کو ایسے دیکھنے میں وہ دگنے نظر آئے. تو علماء نے فرمایا کہ کوئی قرآن میں تناقض تعارض نہیں. اصل مسئلہ یہ تھا کہ جب جماعتیں ابتدا میں آئیں اللہ پاک نے کافروں کی نظر میں مسلمانوں کو تھوڑا کر دیا اور مسلمانوں کی نظر میں کافروں کو تھوڑا کر دیا تاکہ ٹکراؤ ہو جائے. آج ہم فیصلہ کر دیں. کیوں؟ اگر پہلے زیادہ دکھلا دیا جاتا تو ہٹ جاتے. پہلے اگر کافروں کو دکھلا دیا جاتا کہ بھی مسلمان بھی 700 کے قریب تو ہیں، ہم اگر 1000 ہیں تو کیا ہو گیا، برابر تو ہے کام، تو وہ شاید نہ لڑتے. ان کو تھوڑا دکھلائے گا نہیں ہے تو 150 آدمی ہے سارا. اور مسلمانوں کو اگر پتہ لگ جاتا کہ وہ بالکل 2000 کے برابر ہیں وہ بھی گھبرا جاتے کہ بھی آخر 300 2000 سے کیسے لڑے. ان کو اللہ نے گھٹا کے دکھلا دیا. 1000 تھے تو 500 نظر آئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے 500 سے کیا ہو گیا، 313 تو ہم بھی ہیں، تو برابر کی ٹکر ہے. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا تاکہ اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ہو جائے. تو پہلے تو یہ دکھلایا گیا. اب جب بالکل آمنے سامنے آ گئے اب کافروں کو مسلمان زیادہ دکھلائے گئے تاکہ اب روب پڑے. اب تو جنگ سے ہٹ سکتے نہیں. اور زیادہ کیسے دکھلائے گئے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی او جی کیسے 313 کا 626 رأی العین کیسے نظر آیا؟ اللہ نے فرمایا پاگلو، ایک بندہ ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا اندھا، ایک ہوتا ہے کانا، ایک ہوتا ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں احول، جسے آپ کہتے ہیں بھینگا. اس کو بھی 1 کے 2 نظر آتے ہیں. اللہ نے فرمایا بھینگے آدمی کو ہم 1 کے 2 دکھا سکتے ہیں، تو ان اندھوں کو، ان کا اگر کافروں کو ہم دگنا دکھلا دیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو ہیں ہی بھینگے، پہلے بھی 1 کے 3 دیکھ رہے ہیں. نہیں سمجھے ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ثالثو، وہ بھی تو 1 کے 3 ہی بنا رہے تھے نا. یہ تو ڈبل بھینگے ہیں، دونوں آنکھیں ان کی احول ہیں کہ ایک خدا کو 3 بنا رہے ہیں، 3 میں 1 بنا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کو دگنی آیت دکھلا دے تو کون سی بڑی بات ہے. تو اب جب جنگ ہوئی وجہ کیا تھی کہ آسمان سے ملک بھی اتر آئے، آسمان سے فرشتے بھی اتر آئے. تو اب فرشتے بھی تو ان کی مدد کے لیے آئے تھے نا، اور فرشتے بھی تو انسانی لباس میں آ گئے. اسی لیے تو آتا ہے نا قرآن مقدس میں بھی اور احادیث میں بھی کہ ابو جہل کے ساتھ شیطان جو ہے چل رہا تھا کہ چلو جی آج مسلمانوں کو مٹا دو، بس ختم کرو قصہ. یہ تم نے دیر کر دی نا تو یہ مدینے میں اور طاقت پکڑ جائیں گے. ان کو اگر تم نے دیر کر دی تو یہ جو ابھی مدرسے ہیں نا جی، ابھی تو یہ قرآن پڑھا رہے ہیں نا، پھر اس میں کتابیں پڑھائیں گے بڑھتے چلے جائیں گے نا. یہ ان کو ختم کرو، مٹاؤ، ان کو ختم کر دو ان کو. تو شیطان ایک قبیلے کا سردار بنا ہوا تھا اور میرا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے، فکر نہ کرو، میری فوج بھی پہنچ رہی ہے. جب میدان بدر آ گیا، آمنے سامنے ہو گئے، اب شیطان نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی ابو جہل سے. تو ابو جہل نے پکڑا، اس نے کہا سردار صاحب اب جب لڑنے کا وقت آ گیا، ابھی آپ اتنی ڈینگے مار رہے تھے، اب کہاں بھاگتے؟ انہوں نے کہا انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے. تمہیں بھی نظر آتا تو تمہارے بھی یہاں پاؤں نہ ٹکتے، تم بھی مکہ بھاگ جاتے، پر تم دیکھ نہیں رہے. انی ارا ما لا ترون، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تو جبریل کھڑا ہے، اس سے کون لڑے گا؟ اللہ کے فرشتوں سے کون لڑائی لڑے گا؟ میں جا رہا ہوں بس. اس نے بڑا گھسیٹا، شیطان کو کیسے پکڑ سکتا تھا، بھاگ گیا. اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد قدرت نے فرمایا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء. اللہ نے فرمایا ہم اللہ جس کی تائید کریں، جس کی چاہیں، جس کی مدد کریں وہ قادر ہیں. پھر ہم نے اس قلیل جماعت کو کافروں کی کثرت پہ غلبہ دے کے مسلمانوں کو فتح دے دی اور کافروں کو شکست دے دی. اگر اس چھوٹی جماعت کو ہم غالب کر سکتے ہیں، اب بھی مسلمان کمزوروں کو ہم پھر کفر پہ غالب کر دیں گے. اس لیے فرمایا ستغلبون. اور آخر میں فرماتے ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. میرے قرآن کے ان واقعات میں، ان آیات بینات میں عبرت تو ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو نظر رکھنے والے ہیں، جو آنکھوں والے ہیں، جو اندھے بن گئے، کفر میں پڑ گئے، یہودیت میں پڑ گئے، نصرانیت میں پڑ گئے، بدعات میں پڑ گئے، ان کو قرآن نظر نہیں آتا، سمجھ نہیں آتا.
جب تک دل کی آنکھیں نہ کھلے قرآن سمجھ نہیں آتا. فرمایا عبرت تو ہے، ان فی ذالک لعبرہ، عبرت تو ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو صاحب نظر ہے، جو صاحب بصر ہے. دعا کریں اللہ ہمیں بھی قرآن سمجھنے کی توفیق دے. میرے دل میں بہت غلط قسم کے شرکیہ خیالات آتے ہیں. کوئی بات نہیں، جو دل میں خیال آئے وہ معاف ہیں، اس میں فکر کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں، بلکہ یہ دلیل ہے کہ آپ پکے مسلمان ہیں. آپ مسلمان نہ ہوتے تو آپ کے دل میں برے خیالات شیطان کو ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لہذا ان میں ڈرا نہ کرے، بس لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا. اگر کوئی بہت زیادہ تمہیں خلل پڑ گیا ہے تو آخری جو صورتیں ہیں نا معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، وہ صبح و شام 11 دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے بدن پہ پھیر دیا کرو. اللہ شیطان کے وساوس سے محفوظ رکھیں گے. میں نے رباط مکی کے بارے میں پڑھا ہے اخبار میں. ایڈریس بتا دیں، جب آپ نے اخبار میں پڑھا ہے پھر مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. مدینہ شریف میں جا کے کسی پاکستانی سے پوچھ لیں گے نا کہ رباط مکی کہاں ہے، آپ کو بتا دیں. کسی بھی پاکستانی سے آپ پوچھیں گے انشاءاللہ بتا دیں گے، اور وہاں رہنے کی آپ کو جگہ بھی اللہ کے لیے مفت مل جائے گی. کہتے ہیں جی کہ ظہر کی نماز کی پہلی جو 4 رکعتیں ہیں وہ اگر ہم 4 اکٹھی پڑھیں یا دو کر کے پڑھیں تو زیادہ افضل ہے، زیادہ ثواب ہے. 4 اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر وقت ہے 2 رکعتیں پڑھیں، کیونکہ دن کی نماز 2 رکعت پڑھنے میں زیادہ ثواب ہوتا ہے. مشرک میاں بیوی کے ایمان لانے میں ایک عرصہ گزر جائے تو کیا ایمان لانے کے بعد میاں نکاح کرنا ہوگا یا پھر پہلے نکاح پہ رہ سکتے؟ یعنی اگر دونوں کافر ہیں، میاں بھی کافر ہے بیوی بھی کافر ہے، دونوں کو اللہ نے اسلام نصیب کر دیا، بس وہی پہلا نکاح کافی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آئے تھے مشرکین مکے سے مسلمان ہو کر ان کے پہلے نکاح کو ثابت رکھا. اگر پہلے نکاح ہوا تھا، کیونکہ مشرکین مکہ باقاعدہ نکاح پڑھتے تھے. جب حضور کا نکاح ہوا بی بی خدیجہ سے تو ابی طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، وہ باقاعدہ نکاح پڑھتے تھے، گواہ ہوتے تھے. اگر تمہاری انگیجمنٹ وغیرہ تھی تو اس کو چھوڑو، مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ نکاح کر لو. کہتے ہیں جی فقہ کی سب سے پہلی کتاب تو قدوری شریف ہے جو 5ویں صدی میں لکھی گئی. فتاوی عالمگیری ہے جو 12ویں صدی میں لکھا گیا. تو اس سے پہلے جو کوئی فقہ کی کتاب نہیں ہے تو حدیث کب لکھی گئی؟ جو اس کا جواب ہے وہی فقہ کا جواب ہے. حدیث جو ہے وہ بھی 250 سال کے بعد لکھی گئی. اسی لیے تو تمہارے لوگ پھر منکر حدیث ہو جاتے ہیں. یعنی جو چیز دیر سے لکھی جائے لہذا وہ ختم، پرانی ہو گئی. تو اب تو اسلام کو بھی 1400 سال گزر گئے، یہ بھی پرانا ہو گیا. اور خدا کے بندے، اگر فقہ 5ویں صدی میں لکھی گئی تو حدیث بھی تو 250 سال کے بعد لکھی گئی. منکرین حدیث یہی تو کہتے ہیں کہ 250 سال تک حضور کی بات کیسے یاد رہی لوگوں کو. پھر اس کا کیا جواب دو گے؟ جو تمہارا اس کے لیے جواب ہے وہی میرا فقہ کے لیے جواب ہے. محفوظ رکھ لو سنبھال کے، تاریخ بھی لکھ لینا. قدوری پہ غصہ نہ نکالو، پہلے دیکھو بخاری شریف کب لکھی گئی. اللہ کے بندے ایسے تعصبات میں کیوں پڑے ہو؟ لوگ اسلام کو مٹانے کے فکر میں ہیں، آپ ابھی تک ائمہ کو گالیاں دینے کے فکر میں ہیں. اگر اللہ مسلمانوں کو ایک کرے، اللہ مسلمانوں کو ملائے، ان چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں آپ کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ کو فقہ کی کتاب اچھی نہیں لگتی، نہ پڑھیں، ختم ہو گئی بات. یہ تو نہیں ہے کہ کسی نے اگر دین کی خدمت کی ہے تو ان کو گالیاں بھی دیں، ان کو برا بھی کہیں، ان پہ اعتراض بھی کریں. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ایک بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں چھوٹے چھوٹے جھگڑوں سے بچائے. دنیا کفر میں جا رہی ہے، یہودیت میں جا رہی ہے، دنیا وثنیت میں جا رہی ہے، دنیا نعوذ باللہ اسلام سے متنفر ہو رہی ہے، اور تم یہ جھگڑے پیدا کر کے لوگوں کو اور اسلام سے بھگانا چاہتے ہو. باقی اگر ایسی باتیں چھیڑو گے تو پھر ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں. اگر یہاں جناب جو ہے اوقاف سے مسجدوں کے لیے فراش ملتے ہیں تو پاکستان کی مسجدوں کو بھیج سکتے ہیں. بالکل بھیج سکتے ہیں ہی مسجدوں کے لیے درخواست دیں، وہ آپ کو دے دیں گے، آپ بھیج دیں. تو عمرے کے لیے 15 دن کے لیے آتے ہیں، چونکہ 15 دن ایک جگہ قیام نہیں ہوتا ان کا، 5-7 دن مکے میں ہوتے ہیں، 7-8 دن مدینے میں ہوتے ہیں، وہ مسافر ہی رہتے ہیں.
چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک جگہ جب تک 15 دن کی نیت نہ کرے مقیم نہیں ہوتا. ایک 8 سال کے بچے نے احرام باندھا تھا، راستے میں جہاز میں پیشاب کے قطرے اس کے احرام پہ پڑ گئے، احرام اتار کے شلوار پہنا دیا، کوئی بات نہیں، کوئی بچے پر کیا ہے، بچے پر کوئی جرم نہیں، تم نے صدقہ کر دیا اچھا کیا، لیکن بچے پر کوئی جرم نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، کچھ نہیں. شلوار پہن لی، پھر شلوار کھول دی، پھر احرام. وہ تو ہوتا ہے کہ بچوں کو ہم تعلیم دیں کہ بھی احرام ہوتا ہے، عمرہ ہوتا ہے، طواف ہوتا ہے، صفا ہوتا ہے، ان پر کوئی جرم نہیں ہوتا کوئی غلطی کرے. احرام کی حالت میں مجھ سے ایک مچھر مر گیا، شکر کرو، خیر مارے. اب مسلمان مچھر ہی مارے گا اور کافر تھوڑا مارے گا. بہرحال مچھر مرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر ہم کیسٹ سن رہے ہوں اور آیت سجدے کی تلاوت کی آ جائے تو کوئی سجدہ نہیں ہوتا. کیسٹ سننے سے سجدہ تلاوت نہیں ہوتا. ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں، اس میں روزانہ گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے. جب 2 بیویاں ہوں گی جھگڑا تو ہوگا، یہ فطری بات ہے نا. دیکھو نا بھی اب عورتیں کہتی ہیں میں آزادی دو. عورت شوہر کو آزادی کیوں نہیں دیتی؟ عورتیں خود جو آزادی مانگ رہی ہیں، آزادی دو آزادی دو آزادی دو، تو شوہر کو بھی تو آزادی دیں. وہ دوسری بیوی لائے، تیسری لائے، چوتھی لائے، کیوں لڑتی ہیں؟ اپنے لیے آزادی مانگتی ہیں، شوہر کو قیدی بنانا چاہتی ہیں. اچھی بات ہے، اچھا عقل ہے، اچھا انصاف ہے. بہرحال کہتا ہے جی لڑائی کی، عورت نے کہا مجھے طلاق دے دو. اس نے بڑا سمجھایا، ماں باپ کے پاس لے گیا، اس نے پھر وہاں مجبور کیا، پھر اس نے طلاق دے دیا. طلاق ہو گئی، فکر نہ کرو، جیسے بھی ہوئی طلاق ہے. ثلاث جدہن جد وہزلہن جد النکاح والطلاق والعتاق. حضور نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے. ہنسی مذاق میں بھی بیوی سے کبھی کہو نا خوش ہو گئے کہ آج تو مجھے دل کر رہا ہے آپ کو طلاق دی، ہو گئی. یہ ایسا لفظ ہے خدا کہتے ہیں زبان پہ نہ لاؤ. ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. امام میں اگر ننگے ہوں گے تو وضو ہو جاتا ہے، غسل ہو جاتا ہے، وضو نہیں ہوتا. عقل کی بات ہے بھلا نہ، ننگے ہو کے غسل جو کرتے ہو غسل ہو جاتا ہے تو بڑی بلا ہو جاتی ہے، چھوٹا سا وضو نہیں ہوتا. اتنا تو اللہ نے آپ کو بھی کامن سینس دیا ہوا ہے، کیوں خواہ پریشان کرتے ہیں آپ؟ اگر کسی کا حج کریں گے وہ بھی ہو جائے گا حج بدل. شیعہ کے خلاف کافی بولتے ہیں تو کیا کریں ہمیں؟ وہ صحابہ کے خلاف بولیں، ہم ان کے خلاف بھی نہ بولیں، آپ کو کیا تکلیف ہو گئی؟ اللہ کے بندے وہ صحابہ کے دشمنی میں بولیں، ہم ان کی دشمنی میں بھی نہ بولیں. ہمارے پاس اور ہے کیا پلے میں؟ یہی تو ہے کہ ہم جو بھی دین کی مخالفت کریں ہم بولیں. جو لوگ کفیل ہیں ہم سے 4-4 ہزار ریال لیتے ہیں، اگر مفت لیتے ہیں تو حرام ہے. اگر انہوں نے بھی آپ کی کوئی مدد کی ہے قانونی تو پھر حرام نہیں ہے. دیکھو نا، اس کو آپ نے مجھے کیوں نہیں 4,000 دیتے، آپ اس کو کیوں دیتے ہیں؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا کہ وہ آپ کا ضامن بنے، آپ کو ویزا دے، آپ کی قانونی ذمہ داری اٹھائے، کل کو تعمین آئے تو ادا کرے. آپ پکڑے جائیں تو آپ کے پیچھے بھاگے، آپ کو چھڑائے، آپ کا دخول لگائے. کوئی ذمہ، اس کے ذمہ بھی کچھ سروس ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر تمہارا کنٹریکٹ ہے، کوئی حرام نہیں. اگر نہیں ہے، وہ ظلمن لیتا ہے تو حرام ہے، چاہے کوئی ہو، عربی ہو غیر عربی ہو. ایک آدمی دوسرے آدمی کو خون دے سکتا ہے اگر ضرورت ہو، مجبوری ہو، یعنی کوئی حادثہ ہو گیا اللہ نہ کرے، دے سکتا ہے. ویسے کوشش کیا کرو کہ خون بھی مسلمان کا لیا کرو. باہر سے جو آتا ہے نا جی، باہر کے ملکوں سے اکثر کافروں کے خون آتے ہیں، ان میں خنزیر کے بھی اثر ہوتے ہیں، ایڈز کے بھی اثر ہوتے ہیں، اور کئی شراب کے بھی اثر ہوتے ہیں. ان سے بچا کریں. اگر خدا نہ کرے کبھی ضرورت پڑے تو ایک دوسرے کو مسلمان بھائی خود دے دیں. اگر امام مقامی تھا، میں مسافر تھا، میں آخری رکعت میں ملا تو اب آپ 4 رکعتیں پوری پڑھیں گے چونکہ امام کے تابع ہو گئے آپ. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ امام کے تابع ہونا پڑتا ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی آخر دن میں ہمیں 5 دفعہ ایک امام کے پیچھے کھڑا کیا گیا کہ جو وہ کرے تم کرو. کیوں 5 دفعہ دن میں؟ ایک دفعہ بھی سبق نہیں، 5 دفعہ پڑھایا جاتا ہے سبق روز. موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ جو ہے، ہاں تو بالکل ٹھیک ہے، روایت تو اسرائیلی ہے، قرآن میں تو نہیں ہے. میں نے تو کل بھی کہا تھا کہ اسرائیلی روایات ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ان سے ہی ملیں گے.
اصل میں موسیٰ علیہ السلام پیغمبری سے پہلے بات کرتے جھجکتے تھے. کیوں جھجکتے تھے وہ؟ یہ وجہ بتاؤ نا کہ کیوں جھجکتے تھے. بھئی اللہ کا قرآن ہے صاف, جھجکتے نہیں. لفظ ہے یفقہوا قولی, یعنی ان کی بات سمجھ نہیں آتی تھی. ایک ہے ڈرنا, جھجکنا, ایک ہے بات کرو صحیح ادا نہ ہو, سمجھ نہ آئے, لام کا را ہو جائے, را کا سین ہو جائے, سین کا سا ہو جائے, اس کو کہتے ہیں لکنت. حدیث نمازیں جو ہم مدینے میں پڑھتے ہیں, بھئی ایک روایت مبارک ہے, حدیث ہے لیکن ہے ضعیف. ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو 40 نمازیں پڑھے اللہ اس کو نفاق سے بری کر دیتے ہیں, اس کی کوئی جماعت نہ چھوٹے, یعنی جماعت کے ساتھ پڑھے. تو فضیلت ہے, اور فضیلت میں محدثین ضعیف حدیث بھی لے لیتے ہیں, لیکن کوئی نہ پڑھ سکے تو کوئی بات نہیں. ایک دن گیا, سلام پڑھا, آ گیا. خواب کی حقیقت کیا ہے؟ خواب ہوتا ہے, حقیقت کا پتہ ہوتا تو پھر خواب کیوں کہلاتا؟ خواب کی حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی سو جاتا ہے, خواب رحمانی بھی ہوتے ہیں, شیطانی بھی ہوتے ہیں. ایک تو جو دن میں ہم دیکھتے ہیں وہی ہمارے لاشعور میں محفوظ ہوتا ہے, وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. ایک اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے, ایک شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو اس لیے بہرحال خواب جو ہے تعبیر رؤیا, اسی لیے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو, میرے مدنی پاک کو, سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خصوصی طور پہ علم رؤیا کا, تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا. میں نے رات 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کی تھی کہ اللہ اگر میری لڑکی کے ساتھ شادی ہونی ہے تو مجھے خواب میں نظر آ جائے. نظر آ گئی, ٹھیک ہو گیا, تو تمہاری شادی ہو جائے گی انشاءاللہ. بس پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. استخارہ اسی کو تو کہتے ہیں نا کہ 2 رکعت پڑھ کے دعا کر کے سو جاؤ. اگر تمہارے حق میں خیر ہے تو اللہ دکھا دیں گے. کسی حدیث میں ہے کہ نمازی کے آگے گزرنا جائز ہے؟ نہیں ہے, بالکل بنا ہے. تو صرف مطائفین کے لیے آتا ہے کہ طائفین جو ہیں وہ گزریں, ان کو تو نہیں روکا جا سکتا نا. میں نے ایک آدمی کو کہا تھا کہ میرا فلانا کام کر دو, 1000 ریال دے دوں گا. اس نے تو کام کر دیا, میں نے نہیں دیا. بھئی کس لیے دے دو گے؟ رشوت دے دو گے تو حرام ہے. دینے والا بھی لانتی, لینے والا بھی لانتی. اور ویسے اس کام کا کوئی معاوضہ تھا کہ بھئی یہ کام ہے, میرا دکان بنا دو, 1000 دوں گا. اس نے بنا دیا, تم کھا رہے ہو تو پھر قیامت میں پکڑے جاؤ گے. نماز میں امام شافعی امام مالک کا حوالہ دیتے ہیں. دیکھو جی, اب اگر کوئی کہے کہ آپ کس دروازے سے حرم میں آئے ہیں تو آپ بتائیں گے کہ میں کس دروازے سے آیا. یا آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے قرآن کس سے پڑھا ہے تو کسی استاد کا نام لوگے یا نہیں لوگے. تو ہم بھی قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ان ائمہ کا نام لیتے ہیں کہ ہم نے قرآن حدیث کی یہ بات فلاں امام سے سمجھی ہے, فلاں نے فلاں امام سے سمجھی ہے, فلاں نے فلاں امام سے سمجھی ہے. بات وہی اللہ کے رسول کی ہے, انہوں نے ہمیں سمجھائی ہے. کیونکہ ان کا زمانہ حضور کے قریب تھا, وہ ہم سے زیادہ علم رکھتے تھے, زیادہ تقوی رکھتے تھے, زیادہ پرہیزگاری رکھتے تھے. نماز کا فدیہ صرف احناف کے نزدیک ہے کہ بھئی صدقہ فطر کے برابر فدیہ دیں. باقی اصل یہ ہے کہ آدمی توبہ کرے, اللہ پاک معاف کر دے. میرا دل کمزور ہے, لوگوں کو حق بات میں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ پاک میرے دل کو, تو اللہ سے دعا کریں, بس اللہ پاک قوی کر دیں گے انشاءاللہ. کالے رنگ کا خضاب لگایا جائے تو وہ منع ہے, اور مہندی ملا کے لگایا جائے تو جائز ہے. چونکہ ایک حدیث میں غیر الشیب ولو بشیء, آپ نے فرمایا کہ اپنے داڑھی کے رنگ کو بدلا کرو, چاہے کسی چیز سے بدلو. تو اس میں جمہور کا مسلک یہ ہے کہ کالے اور سرخ مہندی کو ملا دیا جائے تو جائز ہے. میں نوکری کرتا ہوں, دکان میں جنازے کی نماز کبھی کبھی پڑھتا ہوں. جنازے کا انتظار چونکہ کرنا پڑتا ہے, مجھے جلدی جانا ہے, کوئی بات نہیں, فرض کفایہ ہے, باقی پڑھیں گے, آپ پہ گناہ نہیں ہوگا. اکثر لوگ جو ہیں رجب کی 27 کو روزہ رکھتے ہیں, کوئی قرآن حدیث میں نہیں ہے. حرم کے حدود میں جتنی مسجدیں ہیں ان سب میں اگر ہم نماز پڑھیں تو 1 لاکھ کا اجر ملے گا بالکل انشاءاللہ. اللہ کا مکہ مکرمہ کا پورا شہر جو ہے یہ حرم میں ہے. محمد وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير.
أشهد أن لا